جب اعتراض پیدا ہو جائے اور نہ روکا جا سکے تو اس کا حل؟ اچھا، اعتراض جب آ جائے اختلاف، تو اگر تو اصلاح کر سکتے ہو اس کی اصلاح، اختلاف کو اس کی تشہیر کا سبب نہ بنا، اس کے قریب ہو کے وجہ جو ہے اعتراض کی وہ دور کرا دے. کیا مطلب بات جو ہے نا، ایسے لگتا ہے یہ کیوں، وہ دور ہو جائے گا. اور تشہیر کر دی نا تو پھر وہ اعتراض قائم ہو جائے گا اور اس کی اصلاح نہیں ہوگی. اصلاح ہوتی ہے قریب ہو کے بات. اگر اعتراض پیدا ہو جائے تو اس کی وجہ ہوگی نا، خالی یہ نہیں کہ میری مرضی کے خلاف اعتراض. وہ جو وجہ ہے نا اس کو اللہ بیٹھ کے سمجھا دو کہ بھائی یہ وجہ ہے، یہ اعتراض کی وجہ ہو رہی ہے، یہ تمہارے اسلام کے اندر یہ شاعر غلط ہو گیا، اس کو یوں قریب ہو کے اصلاح کرو، دور سے اصلاح نہیں ہوتی. جس کے پھینکو نا اس کے دل میں نصیحت اتارو، قریب ہو کے تعلقات کے بعد. عام طور پر شرمندہ ہوتا ہے انسان، شرمندہ کرتے ہیں لوگ اصلاح کے نام پر، شرمندہ کر دیتے ہیں. وہ پھر ڈیٹ ہو گیا آدمی تو پکا ہو جاتا ہے، تو دوزخ جانا ضرور، یہ تو نماز نہیں پڑھی. وہ ساری جب پہلی نماز پڑھا ہے، مثلاً ایک آدمی عید پڑھنے چلے گئے، مولوی صاحب روزہ رکھا تو آئی نہیں، کوئی تراویح سے پڑھی نہیں، اچھی کی لڑا گئے تو کی لے پڑھتے آپ نے پڑھی تھا کہ سارا مہینہ یہاں پر ہم بانگے دیتے رہے، کسی تراویح نہیں پڑھی تو ہوں کی لینا آئے ہو. ایک بچے بھی کہتے آج غلطی ہوگی پھر نہیں کریں گے. آپ آج میں رہے یہ بھی ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے، کرتے ہیں ایسے ہوتا ہے. مولوی مطلب تنگ ہو جاتا ہے کہ فالوور کو نہیں ہے، فالوور تنگ ہو جاتا ہے کہ مولوی کیسا آ گیا، اس لیے وہ ہمدردی ختم ہو. ہاں بولو بولو، بولتے جاؤ سوال. دوسرا مثلا کسی اور شہر کو بتا دیا نہیں، اس کا نہیں ہے کہ اگر میں کیا نہیں کہتے وہ مثل دوسرا ہے وہ پہلا ہے. ہاں ہاں آج احمد کا دماغ لے لو، دیکھ لو کہ دوسرے دوسرا کیا ہے. اور سوال کیا ہے اس میں؟ ہاں ہاں اگر اللہ تعالیٰ یہ انسان سے بات کر رہا ہے، یہ تو اللہ سے بات بھی ہو رہی، بات ہو رہی ہے انسانوں کے ساتھ غزل کے روپ میں، جہاں چھپ کے جائیے غزل. خدا سے تو بات نہیں ہوئی، خدا کی بات تو وہ جو ہے خدا تک رہے. وہ بات جو انسانوں کے ساتھ کر رہے ہو اس کا نام دو خدا کے ساتھ. بات تم سمجھ آئی نہیں؟ کہ جو بات آپ اللہ سے کر رہے ہو کہ اگر میں اس راستے سے نہیں گزرا تو اگر تجھے پسند نہیں ہے یہ راستہ جہاں سے میں گزر رہا ہوں تو تو میرے لیے اور تقدیر کر دے. مطلب یہ ہے کہ اگر تو نے مجھے مقدر دیا جو دیا یہ میرا کیا قصور ہے؟ سوال وہی پرانا ہے. کیا سوال ہے؟ اگر میری تقدیر یہی ہے اس میں میرا قصور کیا؟ تو نے لکھی ہے. اس کا بے شمار بدلے دفعہ جواب ہو چکا کہ انسان جو ہے یہ مجبور ہے یا آزاد ہے. یہ تو آفت کی بات نہیں ہے، ویسے سوال ہے. اگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مقدر دیا آپ کو بدنامی کا، یہ سمجھ لو کہ اس نے کہا تھا کہ جو اس کوچے سے آئے گا اس کے اوپر پھر عذاب کا انجام ہوگا، تو پھر وہ بھی قبول کرو، وہی لکھا ہوا جھگڑا گیا. یعنی کہ جب وہ مقدر مل گیا اس غیر نیک نامی سے گزرنے کا، اس کا انجام کیا اللہ نے بتایا؟ انجام اس نے آگ بتایا. کہ پھر آگ تک پہنچو گے یہی ہے کہ آگ اللہ نے لکھا ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس نے آگ میں ڈالنا ہے، ڈل جائے گا. ڈلنا نہیں چاہتا، یہ شاعر ہے ڈلنا چاہتا، یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ مجبوری ہے لہذا مجھے بھیج تو جنت کی طرف. نا مجبوری وہاں بھی ہے، یعنی کہ برے راستے سے چلنا چاہے اللہ نے چلایا فرض کرو
تو برے راستے سے چلتا ہوا دوزخ میں پہنچے گا، اور وہاں بھی کہنا اللہ نے دوزخ میں ڈال دیا، چلو اس میں کیا رہے، وہاں نہیں جائے گا، وہاں جھگڑا کرتا ہے۔ وہ تو بڑی دلیری کی بات ہے نا کہ اللہ نے پیدا کیا، یہاں بدی کے راستے سے گزارا اور وہاں دوزخ میں ڈال دیا، چلو ڈرنے تو خیر ہے۔ شیر کہاں پیدا ہوتا ہے؟ کہتا ہے اگر میں بدی کے راستے سے آیا، میرا قصور نہیں ہے، لہذا مجھے نیکی کے انجام میں دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اگر آپ آزاد ہو، مجبور ہے، تو پھر یہ شعر نہیں ہے، آزاد کا شعر ہے، کیونکہ مجبور تو یہ بھی نہیں کہتا کہ میں یہاں مجبور ہو کے آیا، تو یہ آزادی کی بات ہے۔ تو یہاں سے بچنا ہے آپ لوگوں کو، مسلمان نے، کہ تقدیر کا میں نے بتایا تھا کہ تقدیر جو ہے وہ بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی، کتنا مجبور ہے، یہ 1000 دفعہ بدلے، اس کی مثال دی ہے۔ ایک باغ میں آدمی گئے، ایک اس کے باغ سے پھل کھانے لگ گیا، انہوں نے پوچھا بات کیا ہے، میرا باغ ہے، پھل تو کھا رہا ہے، کہتا ہے اللہ کا بندہ۔ ایک اور اللہ کے بندے سے، اللہ کے بندے کے پاس اللہ کا درخت ہے، اللہ کا بنایا ہوا پھل ہے، میں اللہ کو حکم سے کھا رہا ہوں، اس میں تیرے کیا ہے، میرا کیا؟ انہوں نے کہا پر اللہ کے ایک اور حکم بھی ہے، انہوں نے لاٹھی اٹھائی، مجھے کہتا ہے یہ بھی دیکھ اللہ کو حکم سے آ رہی ہے لاٹھی تیرے سر کے اوپر۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اس میں بد راستے سے گزرا ہے تو انجام بھی دیکھ آگے۔ اب اس طرح کیسے پورا ہوگا؟ اگر ہم کنویں نیک نامی میں نہیں گئے، کنویں بدنامی سے گزرے ہیں، تو کب تبدیل کر تقدیر کو، یا تو پہلے تقدیر کو بدلتا، ورنہ اب ہم جانتے ہیں کہ دوزخ میں ہم جا رہے ہیں، تو وہاں جا کے بدلنی ہے، پھر راستے بدلنا چاہتا ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو آدھا مسلمان ہے اور آدھا آزاد خیال ہے۔ کون آدمی ہے؟ مسلمان بھی ہے، آزاد خیال بھی ہے، کہتا ہے عمل میرا وہی جاری رہے اور انجام وہ ہو جائے، وہ نہیں ہوگا۔ تو حضور پاک کے راستے کے مطابق چلنے سے یہ شعر نہیں ہوتا، اگر ہم نیک نامی میں نہیں آئے تو پھر ہمیں تو تقدیر تو نے بنائی تھی۔ یہ شیطان نے بھی یہی کہا تھا کہ تو نے مجھے بنایا تھا، کہ میں کیا کرتا، ہاں تو نے مجھے گمراہ کیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو بھی ہے ادھر ہم جیسے جانا ہے۔ اللہ نہیں ان باتوں سے بندے بھیج دیتے، کوئی ڈرنے والا۔ تم جیسا کرو گے، اگر تم آزاد ہو تو جواب دے ہو، نہیں آزاد تو پھر تمہارا نہ شیر ہے نہ تم ہو، پھر جانوروں کی طرح زندگی ہوتی ہے، جس طرح اونٹ نہیں بولتا، گائے نہیں بولتی، بھینس نہیں بولتی، بے شمار لوگ جنت کا پتہ ہے، نہ دوزخ کا پتہ ہے، نہ زندگی کا پتہ ہے، نہ شام کا پتہ ہے، زندہ لوگ کچھ پتہ نہیں کہ دوزخ کیا جنت کا، پہ کام میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر وہاں کوئی بات بھی نہیں، اعتراض بھی نہیں ہے۔ جاننے والا اگر عمل سے معروم ہو تو ایسی باتیں کہتا ہے، جاننے والا۔ اس لیے جب تمہارے پاس علم آ جائے، دعا کرو کہ یا تو علم نہ ہے، ایک محنت ہی کرنی پڑے، علم آ جائے تو اس کے مطابق عمل کرو۔ قصور شصور کو نہیں ہوتا، اگر مقدر ہے تو پھر انجام بھی مقدر ہے، آگ بھی مقدر ہے، اور اگر عمل ہے تو بد اعمال کی سزا۔ جتنا اختیار ہے اتنا عمل ہے، اختیار رہتا ہے ہمیشہ۔ کس کا اختیار رہتا ہے؟ جو سوتا ہے، جو جاگتا ہے، جو پروگرام رکھتا ہے، اس کا اختیار ہے۔